السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و محترم، خوش آمدید میرے چینل پر۔ میں ہوں فرزانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے راندہ درگاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پہ حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری اس دنیا کے ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرے مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے ان کو بغل گیر ہو گئے، اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی۔ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام کی تمام جنتی ان کے لیے مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو ان کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتے جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام کو بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزارتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا، تو یہ تکفیلی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا، یہ تمہیں منع کیا تو کیوں کھایا؟ تو کسی بیت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس بیت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لائے اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے کہ گویا کے پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا۔ وہاں اللہ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا ہوں، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا یہ کہ حجر اسود وہاں سے نکلا۔ حجر اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، پیر تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا اور وہاں دوبارہ وہ اسی جگہ میں قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود وہ ایمان والے ہوں جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں، اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔